الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وقال تعالی فی موضع آخر وانک لعلی خلق عظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل بعثنی رحمتا للعالمین وہدی للعالمین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت لأتمم حسن الاخلاق وقال ایضا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، محترم سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اخلاقی پہلو کا تذکرہ کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اطوار، آپ کے کردار کے بارے میں بتلاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق عالیہ عطا فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کے بلند مقام پر فائز فرمایا تھا۔ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا تھا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ سورہ انبیاء پارہ 17 آیت نمبر 107 کے اندر فرمایا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو دونوں جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت دونوں جہان والوں کے لیے رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل بعثنی رحمتا للعالمین وہدی للعالمین۔ یقیناً اللہ رب العزت نے مجھے دونوں جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر اور دونوں جہان والوں کے لیے ہدایت بنا کر اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اخلاق عالیہ، اخلاق حسنہ سے نوازا تھا، اخلاق کے بلند مقام پر فائز فرمایا تھا، جس کا سرٹیفکیٹ اللہ رب العزت نے خود دیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلْقٍ عَظِيمٍ۔ یقیناً آپ اخلاق کے بلند مقام پر فائز تھے، یقیناً آپ اخلاق کے بلند مراتب پر فائز تھے، اخلاق حسنہ کے بلند مقام پر فائز تھے۔ اللہ رب العزت اس آیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق عالیہ کا سند دے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق حسنہ کا سرٹیفکیٹ عطا فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا تھا؟ حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں کچھ صحابی آتے ہیں اور آپ سے دریافت فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات، آپ کے اخلاق کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ کچھ صحابی آ کر، چند صحابی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار، آپ کے اطوار کو بتلائیے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی کان خلقہ القرآن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو ڈھونڈنا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو تلاش کرنا ہو، آپ کے کردار کو تلاش کرنا ہو تو قرآن کریم کو دیکھو۔ قرآن کریم کے اندر
تلاش کرو۔ یعنی قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جن اعلیٰ اعمال اور اخلاق کی تعلیم دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام کا نمونہ ہے۔ یعنی اگر قرآن عبارت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اس کی تفسیر ہے، قرآن اگر متن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس کی تشریح ہے، قرآن اگر ابہام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات، آپ کی زندگی اس کی توضیح اور تفصیل ہے۔ ایک موقع پر اما عائشہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یوں بیان فرما رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار یوں بیان فرما رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ برا بھلا کہنے کو نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برائی کے بدلہ برائی سے نہیں لیتے، برائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کرتے تھے۔ کوئی آپ پر برا کرتا، آپ بھلائی کرتے، آپ معاف فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے بدلہ نہیں لیا، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غلام یا لونڈی یا کسی عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا ہو، یہاں تک کہ جانوروں تک کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مارا۔ اور یہی نہیں ہے، حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی جائز درخواست فرمائش کرتے، آپ اسے رد نہیں فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو برا بھلا نہیں کہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ اسے معاف فرماتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شب و روز کے حالات سے، آپ کے اخلاق سے زیادہ واقف تھے۔ آپ کے رشتہ داروں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے فیاض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخی، راست گو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم طبع تھے، راست گو تھے، آپ کی طبیعت کے اندر نرمی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس بیٹھتا، آپ کی صحبت میں بیٹھتا، وہ خوش ہو جاتا۔ جو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ دیکھتا مرعوب ہو جاتا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، ان سے محبت کرنے لگتا۔ یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند اخلاق اور بلند کردار عطا فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق کے پیکر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر فرمایا، اللہ رب العزت نے مجھے حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعثت لأتمم حسن الاخلاق، اللہ رب العزت نے مجھے حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے، اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث فرمایا کہ میں لوگوں میں رہ کر اچھے اخلاق کی تعلیم دوں، لوگوں کو اچھے اخلاق سے آگاہ کراؤں، لوگوں کو اچھے اخلاق پر ابھاروں، اچھے اخلاق اس کے اندر پیدا کروں۔ اس کی تکمیل کے لیے اللہ رب العزت نے مجھے مبعوث فرمایا۔ ایک دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اللہ رب العزت نے مکارم اخلاق، اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث فرمایا۔ میں لوگوں کو اچھے اخلاق کی تعلیم دوں، میں لوگوں کو اچھے اخلاق اپنانے کا حکم کروں، لوگوں کو اچھے اخلاق پر آمادہ کروں کہ اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا۔ محترم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو کسی مقام کا گورنر عامل بنا کر آپ رخصت فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخصت فرما رہے ہیں، اور رخصتی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وصیت فرما رہے ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو، وہ وصیت کسی اور چیز کی نہیں تھی، وہ حسن اخلاق کی وصیت تھی، اچھے کردار کی وصیت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو وصیت فرما رہے ہیں۔ آپ ان وصیت کو ان کی زبانی سنیے۔
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال آخر ما اوصانی به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین وضعت رجلی فی الغرز ان قال لی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے آخری وصیت فرمائی، جس وقت میں نے اپنے پاؤں کو رکاب کے اندر ڈالا، سواری پر سوار ہوا، جب ہم رکاب ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی، اے معاذ بن جبل، تم لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ تم فلاں جگہ کے عامل بن کر جا رہے ہو، وہاں اچھے بھی آدمی ہوں گے، برے بھی ہوں گے، نرم مزاج کے بھی ہوں گے، سخت مزاج کے بھی ہوں گے، ہر طرح کے آدمی ہوں گے، تم لوگوں کے سامنے اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو وصیت فرما رہے ہیں، اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنا، لوگوں کے سامنے اچھے اخلاق سے پیش آنا، لوگوں کے سامنے سلیقے سے پیش آنا، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دینا، لوگوں کے ساتھ معافی کا برتاؤ کرنا، لوگوں کو معاف کرتے رہنا، عفو درگزر کا معاملہ کرتے رہنا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت فرما رہے ہیں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو، جو کسی علاقے، جو کسی صوبے کا گورنر بنا کر بھیجے جا رہے ہیں۔ محترم سامعین، یہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق کے پیکر تھے۔ اللہ رب العزت نے ایسا اخلاق عطا فرمایا تھا، کسی اور کو ایسے اخلاق سے اللہ رب العزت نے نوازا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق خادم رسول حضرت انس رضی اللہ عنہ کی زبانی سنیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے، بچپن سے جب چھوٹے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے، 10 سال انہوں نے مدینۃ المنورہ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار، آپ کے اطوار، آپ کے حالات کو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی زبانی سنیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین بالمدینہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے 10 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینۃ المنورہ میں خدمت کی۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وَأَنَا غُلَامٌ، اور میں لڑکا تھا، اور ہمارا ہر کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف ہوتا، مرضی کے مطابق نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چاہتے تھے ویسے نہیں ہوتا تھا، اس لیے کہ میں لڑکا تھا، غلام تھا، میں کوئی بڑا نہیں تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ما قال لی فیہا اف قط، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 سال کے عرصے میں آپ نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا۔ وما قال لی لما فعلت ھذا ام اللہ فعلت ھذا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کیا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر چو چرا کی صفت نہیں تھی، قیل و قال کی صفت نہیں تھی، آپ قیل و قال نہیں کیا کرتے تھے، چو چرا کی صفت نہیں تھی۔ آپ نے کبھی بھی یہ نہیں فرمایا یہ کام کیوں کیا، نہیں کیا تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کے عرصے میں ہمیں اف تک نہیں کہا۔ یہ خادم رسول حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کے کردار کو بیان فرما رہے ہیں۔ محترم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو حسن اخلاق کی تعلیم دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق حسنہ کی اہمیت اور فضیلت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اخلاق حسنہ کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بروز قیامت مومن کے ترازو میں اچھے اخلاق سے زیادہ کوئی چیز بھاری نہیں ہوگی۔ اگر کسی کے اخلاق اچھے ہیں تو نام اعمال کے ترازو میں یہ اچھے اخلاق بھاری ہوں گے، اس سے زیادہ کوئی اور چیز بھاری نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچھے اخلاق، اچھا کردار، حسن اخلاق یہ ہماری محبت اور بروز قیامت ہماری قربت کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان من احبکم الی واقربکم منی
मजलिसन यौमल क़ियामा अहासिनकुम अखलाक़न। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में से सबसे ज़्यादा मेरे नज़दीक महबूब और बरोज़ क़यामत सबसे ज़्यादा मुझसे करीब वो लोग होंगे जिसके अखलाक अच्छे होंगे। मुहतरम सामीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुस्न अखलाक के पैकर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात तय्यबा हुस्न अखलाक के वाक़यात से भरी पड़ी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं जो हुस्न अखलाक की तरफ रहनुमाई करता है। उनमें से चंद वाक़यात का आप हज़रात के सामने तज़किरा करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन वाक़यात से आपके अखलाक, आपके किरदार उजागर होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतवार, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात कैसे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह ज़िंदगी बसर की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत के चौथे साल से लेकर हिजरत तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ़ार मुश्रिकीन तरह तरह की अज़ियत देते हैं, तरह तरह की तकलीफ़ पहुंचाते हैं। आपके रास्ते में कांटे बिछाया जाता है, आपके सहाबा को परेशान किया जाता है। मगर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फुतूहात से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नवाजते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मनों के साथ क्या मुआमला करते हैं। आज पूरी सीरत की किताब इससे भरी पड़ी है। आपके ऐसे अखलाक थे, ऐसे किरदार थे कि दुनिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक और किरदार को देखकर दुनिया ने इबरत हासिल की है। बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के दुश्मनों के साथ क्या मामला किया। जिन लोगों ने हिजरत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ दारुन नदवा के अंदर मीटिंग की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने की प्लान की, कत्ल करने की प्लान की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया से नेस्त नाबूद करने की प्लान की। जिन लोगों ने आपके घर का मुहासरा किए हुआ था, मगर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फुतूहात के शर्फ से अल्लाह नवाजते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्जे में वो दुश्मन आते हैं, आप सबको माफ़ फरमाते हैं। फतह मक्का के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों को माफ़ी का ऐलान फरमा रहे हैं। जब मक्का फतह होता है, तमाम दुश्मन सिहाने काबा में मौजूद है, वहाँ वो भी मौजूद है जिन्होंने आपको गाली दी, वहाँ वो भी मौजूद है जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाए, वहाँ वो भी मौजूद है जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज की हालत में गंदगियाँ फेंकी, वहाँ वो भी मौजूद है जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज की हालत में कपड़े डालकर खींचा, वहाँ वो भी मौजूद है जिन्होंने आपके सहाबा को परेशान किया, आपकी सहाबा को तकलीफ़ें दी, आपके सहाबा को अज़ियतें दी, वहाँ वो भी मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर्फ एक हुक्म देने का मुंतज़िर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ एक हुक्म तमाम लोगों की गर्दन उड़ाने के लिए काफ़ी है। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? ला तसरीब अलैकुमुल यौम इज़हबू फ़अंतुमुत तुलक़ा। आप किसी पर जुल्म ज़्यादती नहीं होगी, जाओ तुम में से हर एक आज़ाद है। ये थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, ये थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरदार। करम सामीन, यही नहीं बल्कि एक यहूदिया औरत जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भुनी हुई ज़हर आलूद बकरी बतौर तोहफ़ा आपकी खिदमत में भेजी थी। यहाँ तक कि एक सहाबा हज़रत बरा बिन मारूर रज़ी अल्लाहु अन्हु खाकर शहीद हो जाते हैं, इंतकाल फरमा जाते हैं। जब ये यहूदिया औरत अपने जुर्म को कबूल करती है के बावजूद सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं इससे जो है इसकी गर्दन उड़ा दीजिए, इन्होंने आपको मारने की कोशिश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान के ऊपर की तालू ज़हर से इतनी मुतासिर हो चुकी थी कि वफ़ात तक इसका असर देखने को मिला। यहाँ तक कि वफ़ात के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बदन में ज़हर फैल गए थे, मगर इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आपका मुजरिम है, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ़ फरमाते। ये थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, ये थे किरदार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इसे माफ़ फरमा दो, आपने इनसे बदला नहीं लिया। यही नहीं, लबीद बिन आसिम ये मुनाफिक था, यहूदियों का हलीफ था, इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया। यहूदियों के कहने की वजह से
यहूदियों ने ढेर सारा इनाम दिया कि हुजूर पर जादू करे ताकि हुजूर हलाक हो जाए। इस जादू का असर इतना था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम काम को भूल जाया करते थे। और जादू इन्होंने, खजूर के बाग के अंदर एक कुआं था जहां सिर्फ कीड़ों के अलावा इंसानों का गुजरना मुमकिन था। लबीद बिन आसिम ने, इस मुनाफिक ने जो यहूदियों का हलीफ था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया। उस कुएं के अंदर जादू की चीज़ों को रखा था। आपको बजरिए वही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इत्तला दी। जब इसकी गिरफ्तारी होती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में पेश किया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें माफ़ फरमाते हैं। एक नहीं, सैकड़ों वाक़यात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से भरे पड़े हैं। सैकड़ों वाक़यात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा में, आपकी ज़िंदगी में जो हुस्न अखलाक की तरफ रहनुमाई करता है। और अबू सुफियान जो दुश्मनों का सरगना था, जिसकी वजह से जंग उहद के अंदर 70 सहाबा शहीद होते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बीन मुबारक, रुखसार मुबारक जख्मी होते हैं, आपके दंदान शहीद होता है। इन तमाम की वजह सिर्फ और सिर्फ हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु गिरफ्तार कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाए जाते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा फरमाते हैं, ये दुश्मनों का सरगना है, आपकी खिदमत में है, आप इसे कत्ल कर दीजिए। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात का मोहलत दे, सुबह होते ही इस्लाम कबूल कर लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या मामला करते हैं? रवादारी का मामला, दोस्ताना मामला। इसके साथ ऐसे बर्ताव करते हैं जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कभी नफरत थी ही नहीं, कभी दुश्मनी थी ही नहीं। ये थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, ये थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरदार। मोहतरम नाज़रीन, कायनात के सबसे बड़े सखी हातिम ताई का लख्त जिगर, हातिम ताई की बेटी 9 हिजरी में जंग में पकड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाई जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार में मौजूद है, सर से चादर सड़क जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर को एक सहाबा को ये कह कर देते हैं कि ये चादर उसके सर पर डाल दी जाए। सहाबा अर्ज करते हैं कि ये काफिर की बेटी है, ये हातिम की बेटी है, ये दुश्मनों की बेटी है। आपकी चादर जिसमें इफ़्फ़त की महर लगी हुई है, आपकी चादर भला हातिम की बेटी, एक काफिर की बेटी के सर पर क्यों उड़ाई जा सकती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि बेटी तो बेटी है, खा वो दोस्त की बेटी हो या दुश्मन की बेटी हो। जिस तरह मैं अपनी बेटी का सर बरहना नहीं देख सकता, इसी तरह मैं अपने दुश्मन की बेटी का सर बरहना नहीं देख सकता। ये थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, ये थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरदार। चुनांचे वो सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस चादर को उस हातिम की बेटी के सर पर डाल देते हैं। और हातिम की बेटी अस्कबार है, आंखों से आंसू बह रहा है, वो लड़की रो रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तू हातिम और सखी की बेटी है, तुम्हारे बाप की सखावत को मलहूज रखते हुए जाओ, मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ और तुम्हारे कबीले के जितने भी लोग हैं उन्हें भी आज़ाद करता हूँ। आज़ादी का परवाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते हैं। ये थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और किरदार। यही नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचा हज़रत हमज़ा के कातिल वहशी, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हमज़ा को धोखे देकर, एक पत्थर के आड़ में छुपकर धोखे देकर कत्ल किया, शहीद किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें भी माफ़ फरमाते हैं। हज़रत हमज़ा के कातिल वहशी की ज़बानी सुनिए। वहशी कहता है कि जब मक्का फतह हुआ, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डर से मैं मक्का से ताइफ चला गया। कुछ लोगों के हमरा आपकी खिदमत में इस्लाम को कबूल फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ दोस्ताना ताल्लुक़ फरमाया। आपने तमाम दुश्मनी को भुलाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे साथ जो मामला किया, पूरी दुनिया देखकर हैरान रह गई। ये थे आपके अखलाक। यही नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु कि कलेजा को जिस औरत ने चबाने की कोशिश की, यहां तक कि निगलने की कोशिश की, हिंदा जो अबू सुफियान की बीवी थी, इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचा हमज़ा के कलेजे को चबाकर और निगलने की कोशिश की, निगल ना सकी तो फेंक दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हदीस के अंदर, अगर हिंदा
میرے چچا کے کلیجے کو اگر نگل لیتا تو ان کا بدن کبھی جہنم کی آگ نہیں کھاتی، کبھی جہنم میں یہ داخل نہیں ہوتا۔ مگر جب ہندا مسلمان ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام دشمنیوں کو بھول جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام غموں کو بھول جاتے ہیں، تمام تکالیف کو بھول جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، یہ کردار تھے، آپ ہر ایک کے ساتھ رواداری کا معاملہ فرماتے ہیں، یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ محترم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہم آپ کے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کے اچھے اخلاق ہم مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے، ہم آپ کے لیے نمونہ ہے۔ آپ کے اخلاق و کردار جیسے تھے، ہم آپ بھی اپنے اخلاق و کردار حضور کے کردار کے مطابق کریں، حضور کے مطابق ہم آپ چلیں۔ حضور کی زندگی ہم آپ کے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر کسی کی زندگی ہم آپ کے لیے آئیڈیل ہے، کسی کی زندگی ہم آپ کے لیے نمونہ ہے، کسی کی زندگی ہم آپ کے لیے مشعل راہ ہے، وہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہم اپنی زندگی کو حضور کی زندگی کے مطابق گزارنے کی فکر کریں، حضور کی زندگی کے مطابق ہم اپنی زندگی کو سنواریں۔ آپ کے اخلاق و کردار کیسے تھے؟ اللہ رب العزت نے آپ جیسے اخلاق و کردار والا انسان اللہ رب العزت نے اس جہان میں پیدا نہیں فرمایا تھا۔ یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن اخلاق، یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار جس کا تذکرہ میں نے آپ حضرات کے سامنے کیا۔ اللہ تعالی ہم آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔